بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 مارچ ہے اور دن ہے جمعرات کا، لیکن بات کریں گے 20 مارچ بروز بدھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کل رات میں اس پہ جلدی اپڈیٹ نہیں کر سکا آپ کو، کیونکہ میری بہت سی اہم شخصیات کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہی شخصیات کے ساتھ جن کی پچھلے 2-3 روز میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کافی انفارمیشن ملی ہے۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت سے بالکل خوش نہیں ہیں، بلکہ 2 شخصیات کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ جو بھی مجھ سے ملنے آئے ان 2 لوگوں کا کوئی بھی میرے سامنے نام نہیں لے گا، اور شاید آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی تنظیم میں کچھ تبدیلیاں بھی کریں۔ گو کہ عمران خان صاحب کو یہ بات کہی گئی کہ ابھی اگر ہم یہ اتنی بڑی تبدیلیاں کریں گے تو اس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، جب خود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سارا فوکس اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ پر اور جو مینڈیٹ کی واپسی ہے ان پر لینا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تنظیم میں اتنی بڑی تبدیلیاں کریں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پارٹی کے اندرونی مسائل اتنے زیادہ کھڑے ہو جائیں کہ فوکس جو ہے وہ ہمارا بیرونی سے زیادہ اندرونی معاملات پہ چلا جائے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب شدید ناخوش ہیں، اور عمران خان صاحب نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور غیر تسلی بخش قرار دیا ہے تنظیم کی کارکردگی کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں نہ تو وہ باتیں باہر ہو رہی ہیں، جو پروٹیسٹ جس لیول کے عمران خان کہہ رہے ہیں نہ وہ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جو کل بھی ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب پورا ایک پیج لکھ کر لائے ہوئے تھے، اور اس پہ بہت سے پوائنٹس تھے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیزیں آپ ابھی تک ہائی لائٹ کیوں نہیں کر سکے، یہ پوائنٹس آپ ابھی تک اسٹیبلش کیوں نہیں کر سکے، ان چیزوں کو آپ کیوں اگنور کر رہے ہیں۔ جو چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں اور تحریک انصاف کے اندر جو عمران خان کے جو احکامات جن پر عمل نہیں ہو رہا اور جس پہ پارٹی کا فوکس نہیں ہے ان کی، اس پہ میں کوشش کروں گا کہ میں ویڈیوز نہ بھی کر سکا تو میں ٹویٹر کے اوپر ایک ایک کر کے وہ چیز لکھوں گا کہ کون سی چیزیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں، لیکن باہر موجود پارٹی جو ہے جن میں سے اکثریت نااہل لوگوں کی ہے اور کچھ کمپرومائزڈ ہیں، اور ایک اندرونی کی لڑائی ہے، ہر بندہ چودھری بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے اندر، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کا رول زیادہ ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ کیونکہ میں پاپولر زیادہ ہوں تو میری بات زیادہ سنی جانی چاہیے، کوئی کہتا ہے میں سینئر پارلیمنٹیرین ہوں تو میرا اختیار ہے، کوئی کہتا ہے عہدہ میرے پاس بڑا ہے تو میرا اختیار ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ والا معاملہ تو میرے پاس آ گیا نا تو سارے اب میری طرف دیکھیں۔ تو اندرونی لڑائیاں اور آپسی اختلافات کی وجہ سے وہ چیزیں جن پہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں ان پہ فوکس نہیں ہیں، اور اس لیے عمران خان صاحب شدید جو ہے وہ برہم ہیں، ناراض ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کر کچھ نہیں سکتے، وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک اندرونی اتنا بڑا محاذ کھول دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا فوکس اس طرف رہے، اس نظام کی طرف جس نظام نے تحریک انصاف سے مینڈیٹ چھینا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کل کا دن بہرحال تحریک انصاف کے گرفتار کارکنان کے لیے، اور تحریک انصاف کے جو کارکنان نہیں بھی تھے اور عام شہری تھے، بے گناہ شہری تھے، ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کی ضمانت منظور کی ہے، لیکن صرف ضمانت منظور نہیں کی، اس میں جو آبزرویشنز ہیں ان آبزرویشنز کے بعد اور یہ جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد سینکڑوں لوگوں کو نیچے اس کا فائدہ ہوگا، اور پوری کوشش کی گئی کہ 10 ماہ تک کہ سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ نہ پہنچ نہ پائے، اور یہ پہلا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے، اور ان کی تحریک انصاف کی خوش قسمتی کہ یہ کیس جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس نہیں لگا۔ گو کہ ان ججز میں سے بھی مسرت ہلالی صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے بلہ چھینا تھا، لیکن مسرت ہلالی صاحبہ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جو الاؤ کیا گیا تھا اس کی مخالفت کی تھی، لیکن یہ تینوں ججز جو ہیں اس بینچ میں ویسے یہ بہت سے معاملات پر قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ اس کیس میں ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کے نیچے امپلیکیشنز ہوں گی اور نیچے اثرات ہوں گے، اور ایک دروازہ کھل گیا ہے بے گناہ شہری جو 9 مئی کی آڑ میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دیکھیں اگر کوئی قصوروار تھا تو 15 دن ہی کافی تھے، جہاں پہ عدالتیں غلام ہوں، جہاں ججز غلام ہوں، جہاں ججز کمپرومائزڈ ہوں، جہاں ججز کی فائلیں ہوں، جہاں ججز کی ویڈیوز ہوں، جہاں ججز کرپٹ ہوں، جہاں ججز چور ہوں نیچے اکثریت، تو اکثریت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو کسی کی ویڈیو نہیں ہوگی تو کرپشن کی فائل ہوگی، کرپشن کی فائل نہیں ہوگی تو کوئی اور اس کی چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس وجہ سے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ تو اگر 9 مئی کے کیسوں میں اتنا دم خم تھا اور ہے تو 3 دن کے اندر سزائیں ہو سکتی تھیں، لیکن 10 ماہ تک ایک بھی ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ 9 مئی کے مقدمات کے نام پر ایک خوف پھیلانا تھا، اور اس لیے جو ذمہ داران ہیں بھی چند ایک یعنی ذمہ داران کیا ہیں کہ جو اندر داخل ہوئے ہیں یا جو توڑ پھوڑ میں نظر آ رہے ہیں ان کی گنی چنی تعداد ہوگی، اور ان کو جو سزائیں بنتی ہیں وہ ان کو دی جانی چاہیے تھی، لیکن
سینکڑوں ہزاروں بے گناہ لوگ اس کی آڑ میں گرفتار کیے گئے اور ان کے گھروں میں جو خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو جبر ہوا، جو ان لوگوں کے فیملی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، تو ظاہر ہے یہ ایک سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا، اور کسی نہ کسی کو اس کا حساب اور جواب دینا پڑے گا کہ جو بیچارے وہاں پر تھے ہی نہیں جہاں کی ایف آئی آرز ہیں، ان بیچاروں کو گرفتار کر کے جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے اور یہ بہرحال ناانصافی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس میں پاکستان کی عدالتیں مکمل طور پہ شریک تھیں۔ پہلی بار پاکستان کی کسی عدالت کے ججز نے جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اس میں انہوں نے کوئی احسان کسی پہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے حلف کے مطابق کام کیا ہے، اور انہوں نے بہرحال نہ صرف یہ ضمانتیں دی ہیں بلکہ ان آبزرویشنز کے بعد نیچے جتنے بھی کیسز ہیں ان پہ اثرات ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ 10 ماہ تک یہ بے گناہ شہری جن کا 9 مئی کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ اندر رہے ہیں، تو کیا جو اے ٹی سی کے جج جس نے ان کی ضمانتیں خارج کی تھیں کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ہائی کورٹ کے جن ججز نے ان کی ضمانتیں مسترد کی، چابی والے کھلونوں نے، کمپرومائزڈ اور کمزور ججز نے جن کی کرپشن کی پتہ نہیں فائلیں تھیں یا ان کی ویڈیوز تھیں ننگی، جس بھی وجہ سے انہوں نے جو کمپرومائز کیوں ججز کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک ہے کہ کس طرح سے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے وہ کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو جو چند ایک جو اصل ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو بھی سزا نہیں ہو پاتی، اور مقصد کیونکہ سزا دینا تھا ہی نہیں، یعنی میرٹ پہ سزا دینا نہیں تھا، مقصد ایک نشان عبرت بنانا تھا ان لوگوں کو، ان کے خاندانوں کو، اور ان کو دکھا کر پورے پاکستان کو میسیج دینا تھا کہ جو باہر نکلے گا پروٹیسٹ کے لیے اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں 3 دن کافی تھے ان کو سزائیں دینے کے لیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب آ جائیں اس چیز پر کہ کیا کچھ ہوا۔ یہ آپ پروسیڈنگ جب اس کی ڈیٹیل سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا کچھ ججز نے کہا ہے اور اس کی امپلیکیشنز نیچے کیا ہوں گی۔ ایک تو شروع میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 ملزمان تھے اور 50-50 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، یعنی ابھی اس میں مزید انکوائری درکار ہے۔ 10 ماہ ہو گئے ہیں لیکن 10 ماہ بعد بھی مزید انکوائری درکار ہے۔ اس کے بعد کہا گیا جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ حکومت اور ریاست ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ناراض ہوں تو بچوں کو 1-2 تھپڑ لگا کر پھر منا لیتے ہیں۔ 1 سال سے ملزمان گرفتار ہیں، 1 سال اور گزار لیں گے تو کیا ہوگا؟ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم ہیڈ کانسٹیبل کی بات پر سابق وزیر اعظم کے بارے میں مانیں کہ وہ غدار ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ یہ ساری پلاننگ عمران خان نے کی تھی، یہ جو 9 مئی تھی، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ساری کی پلاننگ عمران خان نے کی تھی۔ اسپیشل برانچ کے لاہور میں تعینات ملازم کا بیان کیا آسمانی صحیفہ ہے؟ کیا سیاسی کارکن ہونا جرم ہے؟ ہماری بربادی یہی ہے کہ ہم نے طلبہ یونینز پر پابندی لگائی اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی، اب تک تمام ملزمان گرفتار نہیں کر سکے۔ 150 ملزمان کا نام ایف آئی آر میں ہے اور انہیں 10 سال گرفتار نہ کریں تو کیا ان 5 کو بھی آپ گرفتار رکھیں گے؟ پولیس کو گرفتار ملزمان کے نام کیسے پتہ لگے؟ کیا پہلے سے نام دیے گئے تھے کہ ان کو گرفتار کریں؟ پولیس والے کیس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ کیا ریلی نکالنا جرم ہے؟ گرفتار لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی پوری کوشش کی گئی، سسٹم چلنے دیں، سسٹم کی جنگ ہے۔ کیس میں دی گئی آبزرویشنز کا ٹرائل کورٹ میں جاری ٹرائل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم کیس کے میرٹس پر کوئی بات نہیں کریں۔ اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدانوں اور پارلیمنٹ میں لڑیں، عدالت میں نہ لڑیں، آپ ہر چیز پر دہشت گردی ایکٹ لگا دیتے ہیں۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا حمزہ کیمپ کے سارے کیمرے تباہ ہو گئے تھے؟ آج تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اس سے ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اتنے بڑے دہشت گرد پکڑ لیے کہ ان سے پیٹرول بم ملے، اتنی بڑی فورس لگی ہوئی تھی اور انہوں نے تباہی مچا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایف آئی آر میں تو آئی ایس آئی کے آفس پر حملے کا لکھا ہی نہیں ہے، حساس تنصیبات تو بہت سی ہوتی ہیں۔ ملزمان کو 10 مئی کو گرفتار کیا گیا اور 10 ماہ سے گرفتار ہیں۔ تو یہ 3 رکنی بینچ تھا، مندوخیل صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس بینچ میں شامل تھیں۔ اور جو گرفتار شہری ہیں ان میں سیف اللہ ہیں، وقاص ہیں، کامران ہیں، نصر اللہ ہیں اور اویس ایاز عباسی ہیں۔ اور ان میں جو اسٹیٹ کو فریق بنایا گیا تھا، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو جو ہے وہ بھی فریق بنایا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو وکلا تھے، یہ جو ان کارکنان کی جانب سے یا ان شہریوں کی جانب سے، انصر نواز مرزا صاحب اور سردار عبدالرازق خان، یہ بطور وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے یہ زبردست کیس لڑا اور ثابت کیا اور یہ کیس جیتا۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خرم خان بھی پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکیوشن کو کافی اس میں آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ان کو گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے حمزہ کیمپ راولپنڈی پر حملہ کیا ہے اور توڑ پھوڑ کیا ہے۔ ان کے خلاف راولپنڈی کے تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں 41 معلوم
اور 100 سے 150 نامعلوم افراد تھے۔ ملزمان کو شناخت پلیٹ کے ذریعے گرفتار کیا گیا اور ان سے ریکوری بھی ہوئی۔ مظاہرین نے اپنی قیادت کی ایما پر پولیس افسران اور جوانوں پر اسلحے، ڈنڈوں، سوٹوں، غلیلوں سے حملہ کیا اور ٹائر جلا کر روڈ بلاک کی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں نے مشکل سے جانیں بچائیں۔ جسٹس جمال خان مدوخیل کا کہنا تھا کہ